اگر ماں باپ نے تمہیں اپنی حیاتی میں سونے کے لیے اگر چٹائی دی ہے نا تو تم نے ماں باپ کے ساتھ احسان یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے چارپائی کا اہتمام کرنا ہے. اگر انہوں نے چارپائی کا اہتمام کیا تو تم نے ماں باپ کے ساتھ احسان اس درجے میں کرنا ہے کہ ان کے لیے بیڈ کا پلنگ کا اہتمام کرنا ہے. ناظرین مکرم کمال تو یہ ہے کہ یہ احسان اس درجے کا نہیں ہوگا کہ جس درجے میں میں نے جناب نوشاہی صاحب سے کیا یا ماجد سلیم صاحب سے یا عدیل بھائی سے جی ان سے کیا. نہیں, یہ احسان فقط اس لیے کیا جائے گا کہ یہ ماں باپ کی عظمت اور شان نہیں ہے, یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. ہمارے ہاں کچھ مقررین حضرات, کچھ واعظین حضرات یہاں پر تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں. کچھ مقررین حضرات وہ عظمت و شان کے درجے میں لے جاتے ہیں. بھئی عظمت و شان تو ہے, در حقیقت یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان سے احسان کیا جائے, ان سے احسان کیا جائے. اسی آیت کریمہ میں آگے چل کے ایک اور حق ماں باپ کا بیان کیا گیا, وہ یہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. ارشاد فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے ماں یا باپ دونوں میں سے جب کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف. فرمایا جب یہ ماں یا باپ یہ تمہیں بڑھاپے کی عمر میں مل جائیں تو فرمایا اف تک نہیں کہنا, انہیں اف بھی نہیں کہنا. اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کی بارگاہ میں لفظ اف سے بھی کم تر کو لفظ ہوتا تو اللہ وہ ارشاد فرماتا. یعنی یہ اتنا نازک لفظ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ تنبیہ فرما دی, اف بھی نہیں کہنا, اف بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی, یہ دوسرا حق ہے ماں باپ کا. اچھا یہ ناظرین مکرم یہ کیوں فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے, تو اس میں حکمت یہ ہے, صحابان تفاسیر نے یہ لکھا, مفسرین کہتے ہیں کہ اولاد کا اصل امتحان شروع ہی تب ہوتا ہے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. ماں باپ جب تک ڈنڈی پٹی کہتے ہیں قائم ہوتے ہیں نا جی, وہ تو اولاد کا دم بھرتے ہیں بھائی, بیٹی کا دم بھرتے ہیں, بچے کا دم بھرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک واقعہ میں شیئر کروں ناظرین کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے, تو وہ جب بھی کوئی کام کہتے تھے نا ناظرین مکرم, تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتے یا اپنے مریدوں سے محبین سے کہتے. تو وہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا بیٹھا ہوا, تو کبھی انہوں نے کہا نہیں تھا اسے کوئی کام. تو ایک دن خادم خاص نے عرض کیا, حضرت جی آپ کمال کرتے ہیں, کبھی اپنے بچے کو آپ نے کوئی کام نہیں کہا. اللہ اکبر. تو وہ بزرگ رو پڑے. تو کہا یار میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو کوئی حکم دوں اور میرا بچہ بے خیالی میں انکار کر دے اور انکار کر کے جہنم کا حقدار نہ ہو جائے. تو فرمایا میں ڈرتا ہوں, میں اس لیے اپنے بچے کو حکم نہیں دیتا. اتنا دم بھرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اولاد کا اصل امتحان ہی اس دور میں چل کے شروع ہوتا ہے جہاں پر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اس وقت اف بھی نہیں کہنا. یہ دوسرا حق ہے ماں باپ کا. یہ عظمت و شان تو ہے ہی, در حقیقت یہ ماں باپ کا حق ہے دوسرا. اب تیسرا حق کیا ہے ماں باپ کا, وہ سماعت کیجئے. اسی آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ولا تنہرہما. انہیں جھڑکنا نہیں, انہیں جھڑکنا نہیں. وہ جو مرضی کرتے رہیں, جھڑکنا نہیں, جھڑکنا نہیں, جھڑکنا نہیں. ہمارے بادشاہ حضور فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرح بچے کی اٹکیلیاں دیکھ کر تم مسکراتے ہو نا, انجوائے کرتے ہو, کبھی کبھی اگر ماں باپ تمہیں بڑھاپے میں مل جائے نا تو ان کی یہ جو ادھر ادھر کی حرکتیں دیکھ کے بھی انجوائے کرنا شروع کر دیا کرو. تنہرہما, جھڑکنا نہیں انہیں, بس انجوائے کرنا. اچھا یار ہیں جی, یہ تیسرا حق ہے ان کا. عظمت و شان تو ٹھیک ہے, لیکن در حقیقت یہ ان کا حق ہے تیسرا کہ ان کے آگے جھڑکا نہ جائے انہیں, اور اس انداز میں ان سے بات نہ کی جائے. پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جھڑکا نہ جائے تیسرا. چوتھا حق یہ ہے کہ جب تمہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے نا تو قول کریم کے ساتھ بات کرنی ہے. ناظرین مکرم یہاں پر میں پسند کرتا ہوں کہ میں کریم کی ڈیفینیشن بھی کر دوں ذرا. ہو اللہ. ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے کریم. سخی اسے کہتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی, پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھ, ہر شخص کی چوکھٹ پہ گداگر نہیں آتے, لیکن جب آ جائے نا
تو سخی کا یہ کام ہے، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 100 روپے نکلتا ہے، 10 روپے جیب میں رکھتا ہے، 90 دے دیتا ہے، اسے سخی کہتے ہیں۔ اور کریم اسے کہتے ہیں کوئی آ جائے نا 100 کا 100 ہی دے دیتا ہے۔ اللہ تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیرے پاس مہربانی کے، تیرے پاس رحمت کے، تیرے پاس شفقت کے جتنے بھی لفظ ہوں سارے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، سارے کے سارے لفظ ماں باپ کی بارگاہ، بلکہ ان کی ذات پاک پر نچھاور کر دے سارے لفظ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کریمی کے ساتھ ان سے بات کر۔ یہ ہوا چوتھا حق ماں باپ کا۔ پانچواں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پانچواں یہ ہے کہ جب تو ان کے سامنے جایا کرے تو اکڑ کے نہیں، بلکہ یہ دونوں کندھے جھکا کے، جناح الذل من الرحمہ، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جا ان کی بارگاہ، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن۔ اور یہ عظمت و شان تو ہے ہی، یہ ان کا پانچواں حق ہے کہ ان کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا جائے۔ ناظرین مکرم، جو دین اسلام ہمیں ماں باپ کے حضور عاجزی اور انکساری کا درس اس درجے میں دے رہا ہے، وہ رب رسول کی بارگاہ میں کس درجے کی عاجزی کا تقاضا کرتا ہوگا۔ یہ پانچواں حق ہے۔ اور چھٹا حق میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کریم نے اسی سورہ اسرا میں 23 اور 24 نمبر آیت ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور چھٹا حق ان کا یہ ہے کہ تو جب بھی تجھے موقع ملے تو اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا، ان کے لیے فرحت کی دعا، ان کے لیے خیر کی دعا، ان کے لیے صحت و عافیت و تندرستی کی دعا کیا کر۔ یہ ماں باپ کی عظمت تو ہے ہی، در حقیقت ماں باپ کا تجھ پر حق ہے، یہ حق ہے۔ اچھا، بات ختم نہیں ہے، اس کے آگے بھی میرے پاس 2 آیات جو ہے نا وہ سورہ اسرا کی ہی موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، 25 نمبر آیت ہے۔ ناظرین مکرم، 6 حق بیان کیے قرآن شریف نے، اللہ اکبر، 6 حق۔ فرمایا ان سے نرمی میں بات کرنی ہے، انہیں جھڑکنا نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرنی ہے، اف تک نہیں کہنا، اور ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہے۔ اور پھر اب 25 نمبر آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، سنیے ذرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ فرماتا ہے رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ عظمت و شان تو ہے ہی بھائی، در حقیقت ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ کو اف اگر نہیں کہنا تو یہ یاد رکھنا وہ جانتا ہے کس درجے میں کر رہے ہو۔ اگر ماں باپ کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا معاملہ ہے تو رب جانتا ہے کس درجے میں کر رہے ہو۔ اگر ماں باپ کے ساتھ جو قول کریم سے بات کر رہے ہو تو رب جانتا ہے کس درجے میں کر رہے ہو۔ بات نامکمل ہے جناب۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، فرمایا اگر تم نیک کردار رہو گے، دیکھیے انعام اعلان ہو رہا ہے، فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک کردار رہو گے، اللہ اکبر، یعنی اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے تو ارشاد فرمایا فانہ کان للأوابین غفورا، تو فرمایا اگر تم نیک رہو گے تو اس ماحول میں تمہارا اجر جو ہے نا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ناظرین مکرم، اللہ کریم نے اجر بیان نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ میں کیا دوں گا کیا نہیں دوں گا، یہ نہیں بتایا، فرمایا یہ میرے ذمہ ہے، یہ میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں کیا اجر عطا فرماؤں گا۔ بس تم نے یہ یاد رکھنا جو بھی عمل اپنے والدین کے ساتھ کرنا یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ناظرین مکرم، آخری آیت فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے میں نے 6 حقوق جو ہے وہ والدین کے بیان کیے جو اولاد پر لازم اور ملزوم ہے۔ یہاں پر حدیث شریف کی روشنی سے میں 1-2 باتیں ہدیہ ناظرین کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے قرآن و حدیث کے لیے حکم کیا گیا، تو الحمدللہ اللہ میرے شیخ کو عمر خضری عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان 20-21 سالوں میں مجھے 2 ہی چیزیں عطا فرمائیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک سید عالم علیہ السلام کا فرمان عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ واقعہ جو زبان زد عام ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے واعظین و مقررین اکثر و بیشتر
وہ اسے عظمت و شان کے درجے میں بیان کرتے ہیں، میں اسے حق کے درجے میں بیان کروں گا۔ یقین جانیے جس طرح ہم نے حق کے درجے میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ماں باپ کو ان کا حق ملے گا، اولاد کو ان کا حق ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا علقمہ بڑے امیر آدمی تھے اور صدقہ و خیرات بڑا کیا کرتے تھے۔ وقت اخیر آیا، گھر پیغام پہنچایا گیا، دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آقا کریم علیہ السلام نے 4 بندوں کا انتخاب فرمایا۔ دیکھیے کس بارگاہ میں پیغام آتا ہے، اور پھر سید عالم علیہ السلام انتخاب کن کا فرماتے ہیں؟ پہلی شخصیت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال جی آقا، فرمایا دوسرا علی جی آقا، فرمایا عمار جی آقا، فرمایا سلیمان جی آقا، فرمایا چاروں جاؤ، اور چاروں جاؤ اور علقمہ کو تلقین کرو کلمہ شریف کی۔ اب یہ 4 نفوس قدسیہ تشریف لائے۔ بلال تو وہ ہے جنہیں خود سید عالم علیہ السلام نے خریدا ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر بلال کو خریدنے جا رہا ہے نا تو کچھ پیسے میرے بھی لے جانا، ٹھیک ہے جی۔ سلیمان وہ ہے جنہیں فرمایا سلیمان و اہل بیت، یہ بھی میری اہل بیت میں شامل ہے، اور علی پاک کے تو کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، 4 نفوس قدسیہ تشریف لگے، جناب علقمہ کو تلقین کی کلمہ پڑھ۔ اب کلمہ پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، زبان پر آتا نہیں۔ کون ہے؟ نیک آدمی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ اب بات کیا تھی؟ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت بلال کو بھیجا گیا، جائیے سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلقین کے باوجود علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ حیات ہیں، آقا ماں زندہ ہے، باپ کی رحلت ہو چکی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پتہ کرو وجہ کیا ہے۔ پتہ کیا گیا، معلوم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب علقمہ اپنی بیوی کی بات کو ماں کی بات پر ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی ماں کی بات کو نچلے درجے میں رکھنا اور بیوی کی بات کو اتلے درجے میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین مکرم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ علقمہ کی ماں سے کہنا اگر تو آ سکتی ہے تو ٹھیک، وگرنہ میں آتا ہوں۔ جب پیغام پہنچا علقمہ کے پاس تو علقمہ کی اماں جان روتی ہوئی، وارے میرے مقدر مجھے نبیوں رسولوں کے تاجدار نے بلایا ہے۔ جناب لاٹھی پکڑی اور جناب آسے کے سہارے دربار رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر خدمت ہوئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھ میں تجھ سے یہ تقاضا کرتا ہوں اسے معاف کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دکھ بڑا دیتا رہا، اپنی بیوی کے سامنے مجھے جھڑک دیتا رہا ہے اور مجھے شرمندہ کر دیتا رہا، اور اپنی بیوی کی بات کو وہ سنبھالا دیا کرتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو معاف کرتی ہے کہ نہیں؟ آقا نہیں، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت دکھی ہوں، بہت دکھی ہوں۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد میں بلال جی آقا، فرمایا یوں کرو لکڑیاں جمع کی جائیں، لکڑیاں جمع کی۔ یہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا حکمت برا انداز، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں الدین الحکمہ، دین حکمت عملی کا نام ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ مواعظ حسنہ کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ۔ اور کیا کہنے رسول کائنات علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے کریم آقا علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی اپنائی، فرمایا آگ لگا دی جائے، آگ لگا دی گئی۔ فرمایا جاؤ علقمہ کو اٹھاؤ لا کر آگ کے اندر پھینکو۔ جب ماں نے سنا نا تو کلیجہ منہ کو آیا، یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے؟ فرمایا میں اپنے غلام کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ جہنم کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے، میں دنیا کی آگ میں اسے جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، آپ کے یہ غلام گواہ رہے، آپ کا رب گواہ رہے، میں نے معاف کر دیا۔ قربان جائے سید عالم علیہ السلام پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال بات سن جی آقا، فرمایا قریب آ جی آقا حکم ہو۔ فرمایا جا ذرا دیکھ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری موجودگی کی وجہ سے علقمہ کی ماں نے کہہ دیا ہو میں نے معاف کیا ہو، چل کے دیکھ ثبوت ملتا ہے کہ نہیں۔ یہاں میری بارگاہ میں کھڑے کھڑے ماں نے معاف کیا ہے، چل کے دیکھ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ہے کہ نہیں۔ ناظرین مکرم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ میں فیصلہ کن حدیث پاک اس کو ہی مکمل کر دیتا ہوں۔ سید عالم علیہ السلام نے جب کلمہ شریف پڑھ لیا، آقا کریم السلام خود تشریف لائے۔ تجہیز و تکفین کے معاملے سے فراغت کے بعد نبی پاک علیہ السلام قبر علقمہ پر کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھو، آنے والے لوگوں کو بتا دینا، جو ماں باپ کا گستاخ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور یاد رکھو وہ جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا وہ جنت کی جو ماں باپ کا گستاخ ہے۔ ناظرین مکرم، آج کی یہ نشست ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ ہمارے وہ دینی بھائی جو اپنے ماں باپ کے حقوق سے ناآشنا ہیں، اور ہماری وہ مائیں
اور ہمارے وہ باپ بجا لوگ جو ہیں جو اپنی اولاد کے حقوق سے ناآشنا ہیں، کم از کم دین مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ خوبصورت پیغام ان تک پہنچا دیا جائے، اور اس آرزو اور اس تمنا کے ساتھ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ جی سبحان اللہ۔ میری ماں کی دعاؤں سے حیران ہے دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پہ، میں جب بھی ڈوبنے لگتا ہوں تو دریا سوکھ جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے ناظرین آج کا موضوع مکمل ہوا، اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق۔ آخری تو دو سوال، ٹھہرو ذرا۔ جی جی اچھا اچھا، تو ناظرین سوال شامل کرتے ہیں۔ ویسے ٹرانسلیشن کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو سوال شامل کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق پورا کرنے کی کوئی آسان صورت کوئی آپ سے، اور دوسرا جن کے والدین وصال کر گئے تو ان پر بھی کوئی حق ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ جی ناظرین مکرم، یہ ہمارے ایک بڑے مہربان دوست ہیں، یہ انہوں نے سوال کیا تھا، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ آج ٹرانسمیشن میں ہم اسے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، تو کسی ایک بندے کی وجہ سے کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ جن کے ماں باپ فوت ہو جائیں، دیکھیے ماں باپ وہ شمیم جنت ہیں اور وہ تحفہ خدا بندی ہیں کہ جن کے حقوق مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ 3 حقوق مفسرین نے لکھے ہیں، کتب میں ملتے ہیں۔ پہلا حق ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ اولاد اپنی اصلاح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ساری زندگی یہی چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی معاشرے میں عزت والی زندگی بسر کرے۔ تو ماں باپ کی حیاتی میں اگر انہوں نے اپنی طرف توجہ نہیں دی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو انہیں چاہیے کہ ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اپنی اصلاح کرے تاکہ قبر میں انہیں راحت مل سکے۔ دوسری بات، ماں باپ کے جو قرابت دار ہیں، آئزہ و اقربا اور رشتہ دار، یار بیلی، سجن متر، ان سے جو ہے وہ اظہار ہمدردی، یکجہتی اور اظہار محبت جو ہے اسے پروان چڑھائے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت ملتی ہے کہ آپ غالباً اونٹ پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پیدل جا رہا ہے، تو آپ نیچے اترے، تو سلام و کلام کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں پر کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں تجارت کے سلسلے میں آیا تھا تو میرے پاس سواری نہیں ہے۔ فرمایا یہ میری سواری لے جائیے۔ صاحبوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ سواری اس رائی مسافر کو دے دی؟ تو فرمایا یہ رائی مسافر نہیں ہے، میرے باپ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا جایا کرتا تھا۔ تو فرمایا یہ میرے والد گرامی کا یار تھا، تو میں نے اس لیے اس سے صلہ رحمی کی ہے کہ قبر میں میرے والد صاحب کو اس کا اجر پہنچے گا۔ اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش پیش کی گئی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، تو آقا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہوں تو کس درجے میں کر سکتا ہوں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری خالہ حیات ہے کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری خالہ حیات ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی خالہ سے حسن سلوک کر، وہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہی جو قرآن شریف نے ہمیں درس دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور سورہ لقمان شریف کی آیت انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، ایک تو دعا کرے ان کی بخشش کی، مغفرت کی، اور عرفاء نے لکھا کہ ماں باپ کا حق جو ہے نا، ماں باپ کا حق مرنے کے بعد بھی اور حیاتی میں بھی انسان اگر ادا کرنا چاہے تو اس کی ایک صورت ہے، ایک صورت ہے، کما حقو نہیں، فقط یہ ہے کہ حوصلہ ہوگا بندے کو کہ میں کسی نہ کسی درجے میں اچھا کام کر رہا ہوں، اچھا عمل کر رہا ہوں۔ اور عرفاء نے لکھا کہ وہ یہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی سب سے بلند مرتبہ جو چیز ہے نا وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ 5 وقتہ نماز ہے۔ تو عرفاء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ بعینی ہی جہاں بندہ 5 وقتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھے، وہاں پر 5 مرتبہ ماں باپ کی بخشش، ماں باپ کی خیر، ماں باپ کی بھلائی کی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے حق میں بھی اسے کمال عطا فرما دے۔ یہاں پر بھی مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں تو اپنے لیے نماز پڑھتا ہے نا، ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھا کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو نماز ہوئی تو یہ فرمایا جہاں تو نے فرض پڑھی ہے، وضو تو کیا ہی ہے، مسجد میں تو چلا ہی گیا ہے، مصلی میں تو کھڑا ہو ہی گیا ہے، جہاں تو نے 12 نمازیں 12 رکعتیں ظہر کی پڑھ لی ہیں
2 رکعتیں ماں باپ کی نفل بھی پڑھ لے. اللہ جہاں تو اپنے لیے دعا مانگتا ہے وہاں پر تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ. بلکہ ناظرین مکرم مفسرین نے لکھا، عرفاء نے لکھا، جس بندے کی روزی تنگ ہو جائے، جس بندے کی روزی تنگ ہو جائے تو عرفاء لکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا زیادہ کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ فرما دے. سبحان اللہ. بلکہ اپنے ماں باپ سے دعا کرائے، اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر دے اور ماں باپ کے حق میں دعا مانگنا شروع کر دے. یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ کسی عارف باللہ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا تو اس نے کہا حضرت میں ان دنوں میں بڑا تنگ ہوں، میرا روزی کا معاملہ بڑا تنگ ہے. تو ارشاد فرمایا تو نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا لگ رہا ہے. اس نے کہا جی واقعی میں نے اپنے ماں باپ کے لیے. تو فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دے، اللہ تیری روزی کو اضافت میں بدل دے گا. سبحان اللہ. تو یہ 3 حق ہے مرنے کے بعد بھی اور حیاتی میں بھی. یہ انسان اگر ان پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار یقینی ہو سکتا ہے. جی جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں ناظرین جیسا کہ آپ کو بتاؤں آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا جو والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق. آپ پہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہوئی تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ صاحبزادہ محمد محسن رضا نوری صاحب کا اور امتیاز اوان قادری صاحب کا اور حافظ حسن رضا صاحب کا اور سر عدنان صاحب کا جنہوں نے آج ہمیں وقت دیا. تو آج کا ہمارا پروگرام مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا کافی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.